حبیب کبریا تم ہو۔ کچھ لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اگرچہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے اور بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کو دھیان سے سمجھیں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں اور کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات ہو جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے، تو اس کو بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 مال ہیں اور اس کے پاس ان چاروں میں سے کوئی مال بھی اگر نصاب کے بقدر ہو رہا ہے، یعنی اگر اس کے پاس سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، تو اب سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے علاوہ جو ابھی میں نے بتایا ان میں سے کچھ اور مال بھی ہے، مثلا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا اسی طریقے سے نقدی ہے یعنی روپیہ پیسہ ہے، اگر سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ان مال میں سے کچھ بھی ہے تو اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اور چاندی کا نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کے اندر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس چاندی بھی ہے، یا اس کے پاس مال تجارت ہے، یا کچھ اس کے پاس نقدی ہے، اور یہ ہوتا ہی ہے ہر ایک کے پاس، تو اب چاندی کا نصاب چلے گا اور چاندی کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ یعنی اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مال کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو پہلا طبقہ تو وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، یعنی اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد مال بھی نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ دیتے وقت تو یہ 4 مال کا حساب لگتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور رقم۔ لیکن زکوٰۃ لیتے وقت 5ویں چیز کا بھی حساب لگتا ہے، ضرورت سے زائد مال۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد مال اتنا نہیں ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی ہو جاتی ہے، تو یہ شخص وہ ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہو جائے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ ہی نقدی ہے، یا اس کے پاس 4 چیزیں ہیں لیکن چاروں کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، مثلا گھر کے اندر کچھ ایسے برتن ہیں جن کو صرف سجانے کے لیے رکھا جاتا ہے،
یہ اسی طریقے سے اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں آتی ہے اور ایک گاڑی کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زائد مال وہ ہوتا ہے کہ ایسا مال جس کو سال بھر تک استعمال کی نوبت ہی نہ آئے، اس کو کہا جائے گا کہ ضرورت سے زائد مال ہے۔ اگر اس شخص کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی ہو رہی ہے، تو اب یہ شخص ایسا ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد مال بھی اتنا نہیں ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی ہو جائے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو گویا کہ 3 طبقے ہو گئے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک مالدار، ایک غریب اور ایک متوسط یعنی درمیانی۔ تو مالدار پر تو زکوٰۃ واجب ہے اور غریب کو دی جائے گی، لیکن جو متوسط ہے یعنی جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد مال اس کے پاس ہے، تو اب اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو مسلمانوں کے 3 طبقے ہوئے، پہلے سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تیسرے کو دی جائے گی، یعنی مالدار سے زکوٰۃ لے کر غریب کو دی جائے گی، اور متوسط پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور نہ ہی یہ شخص یعنی متوسط شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے اندر اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو تحقیق بھی کر لینی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب کی بریاتم